بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد انسان دو چیزاں کا مرکب ہے۔ نمبر ایک جسم اور نمبر دو روح۔ جسم مٹی جو بنے ہیں اور روح آسمان تو آئی۔ جس طرح انسان دا جسم مٹی جو بنیا ہے، یہ خوراک دا انتظام بھی مٹی جو کیتا گیا ہے۔ روح آسمان تو آئی، یہ خوراک دا انتظام بھی آسمان تو کیتا گیا ہے۔ جس طرح جسم کو خوراک دی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح انسان دی روح میں بھی خوراک دی ضرورت ہے۔ جسم کو خوراک نہ ملے، جسم لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے۔ ایویں ہی اگر روح کو خوراک نہ ملے تو روح بھی لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے۔ میں انتہائی اختصار نال تانوں جسم اور روح دی خوراک دا تعارف کروانا ہے کہ جسم دی خوراک کیا ہے اور روح دی خوراک کیا ہے۔ گلے دی خرابی ہے، ممکن ہے عام روٹین کی طرح شرح بس نل گفتگو نہ ہو سکے، لیکن میں انشاءاللہ حد ممکن کوشش کراں گا کہ تانوں گفتگو جیڑی بھی کراں وہ سمجھا کے کراں، اور ادو تک کراں جدوں تک تواڈے تے گفتگو
بوجھل نہ ہو جائے، ثقیل نہ ہو جائے۔ جدوں میں محسوس کراں گا کہ مینوں بولن اندر مشکل ہو رہی ہے، تھانوں سمجھن اندر ہو رہی ہے، پھر آپ گفتگو ختم کر دیاں گے۔ بات مکمل ہو گئی تو اچھی بات ہے، اور اگر بات رہ گئی، اللہ زندگی رکھے تہاڈی بھی تے میری بھی، انشاءاللہ پھر کسی موقع تے اس بات کو پورا کر دیتا جائے گا۔ سب تو پہلے انسان دی جسم دی خوراک دا ذکر اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر انج فرمایا ہے، فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا۔ فرمایا انسان کو چاہیے اپنے کھانے تے غور کرے، اپنی خوراک تے غور کرے، تفکر و تدبر کرے۔ انا سببنا الماء سبا، اسی دی خوراک واسطے کتنے انتظامات فرمائے نے۔ پہلا انتظام ماء سبا، آسمان تو پانی نازل فرمایا۔ دوسرا انتظام اللہ پاک فرماندے نے ثم شققنا الارض شقا، زمین نو پھاڑ کے کھیتی باڑی واسطے تیار کیتا۔ تیسرا انتظام اللہ پاک فرماندے نے دانے نو اگایا، دانے دے اندر اگڑ دی طاقت پیدا فرمائی۔ تین انتظامات اللہ پاک نے فرمائے، اور 13 چیزاں نے ڈیوٹیاں دیتیاں۔ 13 چیزاں نے، نمبر 1 بیج، نمبر 2 زمین، نمبر 3 پانی، نمبر 4 ہوا، نمبر 5 بادل، نمبر 6 پہاڑ، اور نمبر 7 حضرات محترم سمندر، اور نمبر 8 اللہ اللہ دریا، نمبر 9 ندی نالے نہراں، اور نمبر 10 حال جناب زمین اندر چلن والا، اور 11ویں نمبر تے حال نو کھینچن واسطے بیل یا دور جدید دی کوئی نئی مشینری، اور 11ویں 12ویں نمبر دے اللہ پاک نے سورج دا انتظام فرمایا۔ 13ویں نمبر دے اللہ پاک نے چند دا انتظام فرمایا۔ انج سمجھ لو ساڈے انداز نال زمین اندر دانا اگایا گیا، میریاں تیریاں 2 روٹیاں واسطے زمین نو نرم کیتا گیا، 2 روٹیاں واسطے زمین اندر حل جلایا گیا، 2 روٹیاں واسطے تازہ ترین آب و ہوا چلی، 2 روٹیاں واسطے آسمان تو پانی برسیا، 2 روٹیاں واسطے سورج دی نمی نمی روشنی، چاند دی میٹھی میٹھی روشنی، 2 روٹیاں واسطے ایک دانے تو ایک سٹا بنیا، 2 روٹیاں واسطے ایک دانے تو 70 یا 100 دانے بنے، 2 روٹیاں واسطے
گندم پک گئی، 2 روٹیاں واسطے گندم تیار ہو کے تیرے گھر اندر پہنچائی گئی، 2 روٹیاں واسطے آٹا پیسیا گیا، 2 روٹیاں واسطے تیری عزت والی بیوی دے ہتھاں تے آیا، انہیں 2 روٹیاں پکائیاں، چنگیر اندر سجائیاں، تیرے سامنے رکھیاں، اور روٹیاں کھاتی جانا ہے اور کہنا میں رب دا منگتا نہیں، میں کسی اور دا منگتا ہاں۔ رب نہیں کھلاندا، کوئی اور کھلاندا ہے۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان غور کر بنان والا کون ہے، انتظام کرن والا کون ہے، تے نا کیندا لگاندا پیا ہے۔ جدو پیدا کرن والا رب ہے پھر سجدے دے لائق بھی رب ہے۔ حضرات محترم، میں مثال دیا کرنا، بندے کول سم جائز دی ہوئے وچ لوڑ جائز دا چلدا ہے، بندے کول سم زون دی ہوئے وچ لوڑ زون دا چلدا ہے، بندے کول سم ٹیلی نار دی ہوئے وچ لوڑ ٹیلی نار دا چلدا ہے۔ وہ جدو پیدا کرن والا رب ہوئے پھر سجدہ بھی رب دا ہی چلدا ہے۔ جنہ ایڈی کو سم بنائیے وہ کسی اور دا لوڑ نہیں چلن دیندے، جنہیں ایڈا وڈا وجود بنایا ہے وہ سجدہ کسی اور دا کیویں چلن دے گا۔ اس واسطے حضرات دی وقار اے نکتہ پکا لاؤ، ہے تے جھٹکا جہا ہے تے سادہ جہا ہے، جیدہ کھائیے اودا گائیے، جدو کھاندے رب داواں پھر سجدہ بھی رب نو کرنا چاہیے ہے۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پر غور کر، تیرا کھانا تیرے تک پہنچان دی ذمہ داری اللہ پاک دی ذمہ داری ہے۔ گھر وچ دانے ہون تاں رزق ملے گا، گھر اندر دانے نہ ہون تاں رزق ملے گا۔ تیری گھر دی ٹینکی دے اندر آٹا ہوئے تاں رزق ملے گا، نہ ہوئے تاں رزق ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رزق دی ذمہ داری اللہ پاک دی ہے۔ جے دی ذمہ داری ہے نا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ تو سو جانا ہے وہ نہیں سوندا، تو آرام کرنا ہے وہ آرام نہیں کردا، تو کھانا ہے وہ نہیں کھاندا، تو پینا ہے وہ نہیں پیندا۔ وہ جڑا تیرے رزق دا اینا انتظام کردا ہے کہ سوندا بھی نہیں، کھاندا بھی نہیں، پیندا بھی نہیں، آرام بھی نہیں کردا، پھر تینوں ٹینشن کا دی، تینوں پریشانی کا دی، تو کا رزق مگر دوڑیا پھرنا ہے۔ او دی ذمہ داری ہے، وہ کھلائے گا، وہ عطا کرے گا۔ میرے استاد محترم بلکہ اتنے بیٹھے کافی سارے علماء کرام دے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی، اور فرماتے نے ایک بندے نے قرآن پاک دی آیت پڑھی، ترجمہ پڑھیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین اتے جنیاں چیزاں نے انہاں دا رزق اللہ پاک دی ذمہ داری، اللہ کھوائے گا بھی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اللہ پاک انہاں دے ٹکانے بھی جاندا ہے، یعنی کھلائے گا بھی تے پہنچائے گا بھی۔ وہ کہنے لگا کھلانا تے سمجھ اندر ہوندا ہے، پہنچانا سمجھ اندر نہیں ہوندا۔ اللہ پاک کیویں پہنچاندا ہے رزق، ہر بندے دا اودے گھر رزق ایک نہیں سمجھ آندا۔ انہیں تجربے دے طور تے نا اپنا گھر چھڈیا، شہر چھڈیا، محلہ چھڈیا، پرانا دور سی، جنگل بیابان دے اندر ایک غار دے وچ نا لک کے بہ گیا، اس نظریے نال کہ میں ویکھنا بھی میری روزی اللہ اتنے کیویں پہنچاندا ہے۔ ہن اتنے میں کلا، کسی نو نہیں پتا میرا، مینوں بھوک لگے گی تے مینوں رزق دی لوڑ پے گی، میں ویکھنا بھی اتنے روزی میرے تک کیویں پہنچے۔ وہ ہن اتنے لک کے نا غار اندر بیٹھا ہے،
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜਾਓ ਆਇਆ, ਕਾਫਿਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਪੜਾਓ ਡਾਲਿਆ, ਲੋਕ ਰੁਕ ਗਏ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਥੱਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਉੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਅਮੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੜਾਓ ਡਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਕੂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾੜਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਟੁਰ ਗਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਜੋ ਗਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਗਰਦ ਨਾਲ ਪਾਈਏ ਵੀ ਡਾਕੂ ਆਣਗੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਭੁੱਖੇ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਏਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ? ਉਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚੰਡ ਇੱਧਰੋਂ ਠਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਖਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਰਨ ਠਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਖਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਖਾਏ, ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਮਾਲ, ਆ ਰੋਣਾ ਤੇ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਖਵਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱला फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह दी, खिलाएगा भी पहुँचाएगा भी। मुस्नद अहमद अंदर सही रवायत रावी दा नाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां दा पुराना नाम ज़माना जाहिलियत दा अब्दे शम्स, इस्लाम वाला नाम अब्दुर्रहमान। 78 बरस उम्र पाई, 59 हिजरी के अंदर हज़रत अबू हुरैरा दी वफात हुई है। 5,500 तो ज़्यादा हदीसां दे रावी ने, 800 तो ज़्यादा शागिर्द ने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बयान करते ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर अंदर एक बंदा अपने घर आया, भुख बड़ी डाढी लगी है, अपनी बेगम नूं आके कहंदा है खाने का इंतजाम है कि कोई ना? उन्हें आख्या दाने भी कोई नहीं, आटा भी कोई नहीं, खाना कितों आएगा? बड़ा परेशान होया, बाहर चला गया। बेगम ने सोचा मेरा खामद करे आया, मैनू खान नू कुछ ना दे सकी। उन्हें मुसल्ला बिछाया, तनूर अंदर अग जला दी, मुसल्ले ते नमाज पढ़ के दुआ कर लग पई, या अल्लाह मुसल्ला बिछाना मेरे बस अंदर है, नमाज पढ़ना मेरे बस अंदर है, दुआ करना मेरे बस अंदर है, तनूर अंदर अग जलाना मेरे बस अंदर है। जो मैं कर सकती सा मैं कर छड़िया है, अगू तू मेहरबानियां फरमा। दुआ मंग के तनूर दे कोल गई, वेख्या तनूर गर्मा गर्म रोटियां भरिया होया है, करीब चक्की लगी है, पुरानी चक्की हाथ नाल चलाण वाली, वो खुद ब खुद चली जा रही है, आटा निकली जा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी आया, उन्हें पूछया कर्मा वालिए कोई इंतजाम होया कि कोई ना? उन्हें आख्या अल्लाह पाक ने इंतजाम कर दिता है, ऐ वेखो गर्मा गर्म रोटियां, ऐ वेखो आटा निकल रहा, चक्की चल रही है,
نبی پاک دے صحابی نے اوپر والا پہاڑ اٹھایا، ویکھا آٹا کتوں نکلدا پیا ہے، آٹا نکلنا بند ہو گیا۔ کھانا کھادا، کھانا کھان تو بعد اللہ دے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان کیتا۔ نبی پاک فرماندے نے اِلَّمْ تَرْفَعْهَا لَتَدُورُ يَوْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تم چکی دا اوپر والا پہاڑ نہ اٹھاندا، چکی قیامت تک چلدی رہندی، قیامت تک دے وچوں آٹا نکلدا رہندا۔ کی پتہ لگا کھلان دی ذمہ داری اللہ پاک دی، او کھلائے گا، او پلائے گا، او پہنچائے گا۔ لہذا اج تو بعد روٹی دی ٹینشن لینی، بولو رزق دی ٹینشن ختم، آج تو بعد کھانے دی ٹینشن ختم۔ پھر ٹینشن لینی کا دیئے، یہ بھی ٹینشن لینی نہیں، ٹینشن لینی کس گل دی؟ ٹینشن لینی ہے روح دی غذا دی، جسم دی غذا دی ٹینشن ختم کر دیو آج تو بعد۔ تے آج تو بعد غذا دی، روح دی غذا دی ٹینشن لو۔ کیوں؟ کس واسطے؟ پوری دنیا دے اندر 50% 50% لوگ ایسے نے جڑے روح دی غذا نوں مانتے ہی نہیں، پیچھے رہ گئے 50% 25% دے نے جڑے روح دی غذا نوں مانتے تے نے لیکن جانتے نہیں کہ روح دی غذا ہے کیا۔ کوئی کہندا ہے گانا روح دی غذا ہے، کوئی کہندا ہے ڈھولک روح دی غذا ہے، کوئی کہندا ہے چمٹا روح دی غذا ہے، کوئی کہندا ہے موسیقی روح دی غذا ہے۔ پیچھے رہ گئے 25%، 25% وچوں 15% لوگ جدے نے جڑے جانتے نے روح دی غذا قرآن ہے، روح دی غذا نبی پاک دا فرمان ہے، اللہ اللہ، لیکن روح نوں غذا دیندے ہی کوئی نہیں، کھلاندے کوئی نہیں۔ آ جا کے 10% لوگ بچتے نے جڑے باقاعدہ برابر اپنی روح نوں غذا دیندے نے۔ اس واسطے حضرات دی وقار اج تو بعد ٹینشن لو روح دی غذا دی۔ آؤ روح دی غذا نوں سمجھیے، روح دی غذا نوں سمجھن واسطے پہلے روح نوں سمجھنا پے گا۔ آؤ روح نوں سمجھیے، جدوں دا انسان بنیا ہے، انسان اس کھوج اندر لگا ہے میں پتہ کراں میرے اندر کیڑی چیز بول دیئے، حرکت کیویں میں کرنا ہاں، میں کیویں گل کرنا ہاں، روح میرے اندر کتھے موجود ہے۔ نئے دور دے سائنسداناں کئیاں جناب قبراں دے وچ کیمرے ہیوی فٹ کیتے پتہ کریے یہ روح کیا چیز ہے، اور کئیاں سائنسداناں قریب المرگ بندے دا بدن کیتا، جدو بندہ مر گیا پھر اس دا وزن کیتا تاکہ پتہ لوایا جائے مرن تو بعد کنا بدن بندے دا کم ہو جاندا ہے، وہ کنے بدن دی چیز جڑی بندے دے بدن وچوں نکل جاندی ہے لیکن ناکام رہے۔ آج تک کوئی بندہ روح دا پتہ لوا نہیں سکیا تے قیامت تک لوا بھی نہیں سکدا۔ سب تو بہترین رہنمائی روح دے متعلق اللہ دا قرآن دے رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مکے دے کافر آئے، آگے کہندے نے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر بتائیں روح کیا چیز ہے؟ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، لوگ تواڈے کول پوچھدے نے روح دے متعلق، انہاں نوں دس دیو نا قل الروح من امر ربی، روح اللہ دا امر ہے،
روح اللہ دا اذن ہے، روح اللہ دا حکم ہے، اللہ اللہ لہذا پتہ لگا روح اللہ دا حکم ہے۔ جسم مٹی وچوں بنیا ہے، غذا مٹی وچوں ملی، مٹی نے مٹی نو توانائی دتی، مٹی نے مٹی نو نشر و نما دتی، مٹی نے مٹی نو جناب توانا کیتا۔ اور جویں جسم نو مٹی طاقتور بنا دیے، ایویں روح اللہ دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہی اللہ دے حکم طاقتور بنائے گا۔ بندہ مٹی چوں بڑیاں چیزاں جنیاں کھائی جائے گا، جسم طاقتور ہوندا جائے گا، ایویں اللہ پاک دے بندہ جننے حکم مندا جائے گا، اونی بندے دی روح تر و تازہ ہوندی جائے گی، اونا بندے دی روح نو قرار ملدا جائے گا۔ حضرات دی وقار روح دی غذا دیاں موٹیاں موٹیاں تین قسماں، تین طرح دی غذا دی لوڑ ہے روح نو۔ نمبر ایک اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے میرے محبوب پیغمبر ذکر کریا کرو، ذکر نال انسان دی روح نو غذا ملدی ہے۔ روح دی غذا دی پہلی قسم دا نام ذکر ہے۔ ذکر کئی طرح دا ہوندا ہے، اللہ دا نام بھی اللہ پاک دا ذکر ہے، بندہ اللہ پاک دے ناماں دا ورد کردا رہے، یا اللہ، یا رحمان، یا حنان، یا منان، یا ذا الجلال والاکرام، واللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع مذل المعز السمیع الحکم العدل اللطیف الخبیر القوی العزیز۔ حضرات دی وقار اللہ پاک دے نام نے صحیح بخاری اندر آمدا ہے، نبی پاک فرماتے نے ان للہ تسعۃ و تسعین اسماء، اللہ پاک کے 99 نام ہے، ایک کم 100 نام ہے۔ ومن احصاها، جڑا بندہ انہاں ناماں نو یاد کر لیندا ہے، یاد کرن دا معنی ہے وے نام بھی یاد کردا ہے، نام دا معنی بھی یاد کردا ہے، اور پھر اس معنی دے مطابق اپنا عقیدہ بھی بناتا ہے۔ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے رحمان، سب پر رحم کرنے والا، رحیم خاص مومنوں پر رحم کرنے والا، مالک پوری کائنات کا بادشاہ، مالک الملک بادشاہوں کا بادشاہ، خالق پوری کائنات کو سانچہ تخلیق میں ڈالنے والا، مصور حضرت انسان کی تصویر بنانے والا۔ حضرات دی وقار نبی پاک فرماتے ہیں جیڑا بندہ اللہ پاک دے 99 نام یاد کردا ہے، مانا یاد کردا ہے، مانے دے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے، داخل الجنہ، وہ بندہ رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ اللہ میں قربان جاواں پتہ لگا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ پاک دے ذکر دی ایک قسم اللہ پاک دے نام، اللہ اس وقت ذکر کریا کرو، ذکر کثرت نال کریا کرو، ہر وقت اللہ پاک دے ذکر نال اپنی زبان اتر رکھیا کرو۔ فرمایا اللہ پاک نے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کائنات دے لوگو ذکر نال بندے دے دل نو قرار ملدا ہے۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں انسان کے وجود میں روح کہاں ہوتی ہے؟ روح بندے دے جسم وچ کتے وے؟ ہاتھاں وچ روح نہیں، سر وچ روح نہیں، ہیڈ وچ روح نہیں، روح کتے وے؟ اللہ بذکر اللہ
तत्माइन्नुल कुलूब। रूह इंसान दे दिल विच हुंदी है, रूह इंसान दे दिल अंदर जदों बंदे दे दिल नूं जिक्र नाल करार मिलण लग जाए उदों बंदे नूं समझ लेना चाहिए कि मेरी रूह नूं ग़िज़ा मिलण लग पई है, मेरी रूह खाना खान लग पई है। अल्लाह अल्लाह हजरात दी वकार जिक्र दी किस्म भी है, सुबह शाम दी अज़कार करना, सुबह शाम अल्लाह पाक दे नामां दा विरद करना, हर तरह हर स्टेप हर मौके दी दुआ नूं याद करना, मस्जिद अंदर जान दा जिक्र, मस्जिद विचों बाहर निकलन दा जिक्र, हर तरह दे जिक्र नाल अपनी जुबान नूं तर रखना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, रूह दी ग़िज़ा दी दूसरी किस्म केड़ी है? फरमाया अल्लाह अल्लाह पाक इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया कायनात दे लोगो, रूह दी ग़िज़ा दी दूसरी किस्म दा नाम कुरान पाक है। कुरान पाक भी रूह दी ग़िज़ा है। कुरान पढ़ी जाओ, रूह नूं सुकून मिलता जाएगा। कुरान पढ़ी जाओ, रूह जनाब ताकत मिलती जाएगी। कुरान पढ़ी जाओ, रूह करार मिलता जाएगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, हज़रात दी वकार असीं किन्ना को कुरान पढ़ने आ, अपनी रूह नूं किन्नी को ग़िज़ा देने आ। कोई नहीं ग़िज़ा देंदे, कोई नहीं कुरान पढ़न दा इत्माम कर दे। कसरत नाल कुरान पढ़िया कर, ज़्यादा कुरान पढ़िया कर। कुरान नूं अपने सफर दा साथी बना, कुरान नूं अपने हदर दा साथी बना, कुरान नूं अपना दोस्त बना। जिन्ना वक्त फेसबुक ते देना है काम कर दे, कुरान नूं वक्त दिया कर। जिन्ना वक्त जनाब व्हाट्सएप ते दाया करना है काम कर दे, कुरान पाक नूं वक्त दिया कर। कुरान पाक कसरत नाल पढ़िया कर, कुरान पाक नाल मुहब्बत करया कर। और काढ़े दे मेरे दोस्तों, कुरान नूं किताब समझ के नहीं पढ़ना, कुरान नूं ग़िज़ा समझ के पढ़ना है। कुरान नूं ग़िज़ा समझ के पढ़ना है। जदों बंदा कुरान नूं ग़िज़ा समझ के पढ़ेगा, अगर असी सारे मुसलमान कुरान नूं ग़िज़ा समझन लग जाइए, साडा यकीन बन जाए कि कुरान मेरी रूह दी रोटी है, कुरान मेरी रूह दी खुराक है, ते मेरे अगे पई रोटी को मेरे को खोवे ते सही ते मैं निबड़ ना लवां उहदे नाल। रौला है आ कुरान दियां गुस्ताखियां ते कुरान जलाए जा रहे ने। असी टस तो मस तां नहीं हुंदे क्योंकि असी कुरान नूं ग़िज़ा नहीं समझाया, कुरान नूं रूह दी रोटी नहीं समझाया। साडे बच्चियां दी कोई रोटी छीन के जावे ते कित्थे जावे? मेरा रिज़्क खो के मेरे अगों को जावे ते कित्थे जावे? मैं निबड़ ना लवां उहदे नाल। क्यों? क्योंकि मैं जिस्म दी ग़िज़ा नूं ग़िज़ा समझिया है, ओदी कदर दा मैनूं पता है, ओदी हिफाजत दा मैनूं पता है। कोई वो चुके ते मैं उहदे नाल निबड़ लवांगा। कुरान रूह दी ग़िज़ा नूं असीं समझिए ही नहीं। अगर असीं अज तो बाद कुरान नूं ग़िज़ा समझिए ते फिर अल्लाह दे फजल नाल किसी दी जरूरत नहीं कि साडे कोलों साडी ग़िज़ा खो लवे, साडे कोलों साडे रूह दी रोटी खो लवे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, इस वास्ते हज़रात दी वकार कुरान नूं किताब नहीं, कुरान नूं ग़िज़ा समझ के पढ़ना है, कुरान नूं ग़िज़ा समझ के पढ़ना है। जिन्ना लोगों ने कुरान नूं ग़िज़ा बनाया, अल्लाह 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 पाक नूं इज़्ज़त कीतियां। ऐ पिछले दिनां दे अंदर चंद माह पहले दी बात है, हाफिज़ अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद भुटवी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया तो चले गए। हाफिज साहब के मुतल्लिक मैनू पता लगा है, हाफिज साहब रोजाना सुबह कुरान पाक दा एक पारा पढ़ते सन, फिर नाश्ता करते सन। पहले कुरान पाक दा पारा पढ़ना, फिर नाश्ता करना। और जिस दिन कुरान पाक दा पारा नहीं सन पढ़ते, उस दिन नाश्ता ही नहीं सन करते। की माना? आज मेरी रूह ने खाना नहीं खाता, आज मेरे जिस्म ने भी खाना नहीं खाना। अल्लाह अल्लाह मुरीद के दे करीब एक गांव है, मैं उसे तकरीर कर रहा था। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कारी इनायतुल्लाह रब्बानी
کاشمیری حافظہ اللہ تعالی میرے نال بیٹھے ہوئے سن، میں ایہی گل بیان کی تھی، مینوں روک لیا، مینوں فرماندے نے بیٹا حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک پارا نہیں سڑ پڑھ دے، روزانہ 3 پارے پڑھیا کر دے سن، ایک پارا صبح، ایک پارا دوپہر، ایک پارا شام نو، اور روٹی 3 ٹائم کھانے اور روٹی 4 ٹائم کھانے، قرآن ایک ٹائم بھی نہیں پڑھ دے، جسم نو 3 باری غذا دینے، روح نو ایک باری بھی غذا نہیں دیندے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حافظ صاحب دی وفات تو بعد کچھ دن جناب ایک نکا جا کلپ وائرل ہویا، حافظ صاحب جاگو مٹی پہنے حالت نیند اندری قرآن پڑھی جاندے نے، حالت نیند اندری قرآن پڑھی جاندے نے۔ حضرات دی وقارے کون لوگ نے؟ وہ لوگ نے جنہاں نے قرآن نو غذا بنایا، غذا بنایا۔ میں کیوں نہیں بناتا غذا قرآن نو؟ تسی کیوں نہیں بناندے قرآن نو غذا؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ جنہ دنوں دے اندر باغیاں آپ دے گھر دا محاصرہ کیتا، اندر کھانا نہیں جان دیتا جا رہا، پانی نہیں جا پہنچایا جا رہا، پوچھا کہ عثمان گزارا کیویں ہوندا ہے؟ فرماتے نے بھوک پیاس لگدی ہے، اللہ دا قرآن پڑھ لینے ہاں، اللہ پاک بھوک بھی دور کر دیندا ہے، پیاس بھی دور کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا کائنات دے لوگو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون۔ قرآن ذکر ہے، قرآن روح دی غذا ہے، بلکہ میں اپنے لکھاں گا قرآن روح سے مٹھائی دا ڈبہ ہے، قرآن روح سے مٹھائی دا ڈبہ ہے۔ کدی سورۃ البقرہ دی برفی کھا لیا کر، کدی سورہ آل عمران دے رسگلے کھا لیا کر، کدی جناب سورہ نساء دے چمچم کھا لیا کر، اور جناب کدی سورہ مریم دا بوندی بدانہ کھا لیا کر۔ اللہ اللہ اپنی روح غذا دیا کر، اپنی روح طاقتور بنایا کر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، آمن قرآن دا کہنا، او جے تو جنت وچ گھر لینا، او چھڈی رسم و رواج تمامی، کر نبی دی قبول غلامی، تینوں حوراں دین سلامی، پال سنت والا کہنا، آمن قرآن دا کہنا، او جے تو جنت وچ گھر لینا، پھر چل خمکی بیت اللہ، تیرے معاف گناہ کرے اللہ، او دی رحمت دا پھڑ پلا، او دی رحمت دا پھڑ پلا، او دی در تے بیرو لینا، آمن قرآن دا کہنا، او جے تو جنت وچ گھر لینا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات محترم، روح دی غذا دی تیسری قسم اور آخری قسم اور سب تو بڑی قسم خیال، اور روح دی سب تو بڑی غذا، روح دی سب تو بڑی غذا، اے تو بغیر روح دا چارہ ہی کوئی نہیں، اے تو بغیر روح دا گزارا ہی کوئی نہیں۔ اے بلا کیڑی شے آ؟ 21واں پارا شروع ہوندا پیا ہے، فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، سمجھ گیا نا، واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اکبر وڈی غذا، والا ذکر اللہ اکبر، روح دی سب تو وڈی غذا دا نام نماز، نماز نماز۔ اللہ اللہ نماز روح دی غذا ہے، نماز روح دی روٹی ہے، نماز نال روح نو قرار ملدا ہے، نماز نال روح نو
سکون ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی فرمایا کر دے بلال اذان کونا ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان دے ذریعے نماز دے ذریعے سانو سکون ملتا ہے، نماز دے ذریعے سانو قرار ملتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار روح دی سب تو بڑی غذا دا نام نماز۔ آپ اندازہ کرو روٹی 3 ٹائم نماز 5 ٹائم کڈی اہم غذا ہے، کڈی ضروری غذا ہے۔ وہ جی 3 ٹائم بندہ روٹی نہ کھاوے بندے دے جسم دا گزارا نہیں، 5 ٹائم نماز نہیں پڑھدا روح دا گزارا کیویں ہوندا پیا ہے، یہ روح کیویں چلدی پئی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اس واسطے حضرات دی وقار نماز نو ہاں ارے بھی کئی بندیاں دی عادت ہے روٹی کھان بہ جانا تو انہوں نے کوئی بلاوے نا تو کہیں دے نے ہاتھ تے نہیں بولنا، ہاتھ تے نہیں بولنا میں روٹی کھانا دے، ہاتھ تے نہیں بولنا میں روٹی کھان دیو، چپ کر کے روٹی کھاندا ہے پوری توجہ نال، پوری توجہ نال کہندا ہاتھ تے نہیں بولنا۔ اللہ دیا بندیا جدو تو روٹی کھاندا پیا ہونا ہے ادو تیرے جسم نو غذا ملدی پئی ہوندی ہے، جدو تو نماز پڑھدا پیا ہونا ہے ادو تیری روح نو خوراک ملدی پئی ہوندی ہے۔ او قانون ایتھے بھی نافذ کر لے اج تو بعد ہاتھ تے نہیں بولنا، روٹی جویں توجہ نال کھانا ہے ایویں اج تو بعد نماز بھی توجہ نال پڑھیا کر، پورے دھیان نال پڑھیا کر، کیونکہ جدو تو نماز پڑھدا پیا ہے ادو تیری روح نو غذا ملدی پئی ہے، ادو تیرے جسم نو ادو تیری روح نو روٹی ملدی پئی ہے۔ پوری توجہ نال نماز پڑھیا کر۔ کئی بندیاں دی عادت ہے نماز دا سلام پھردا ہے تے نال دے بندے نوں کہندے نے 2 رکعتاں لیٹ آیا ہے، تو 2 رکعتاں لیٹ آیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے یہ جدوں آیا سی نا ادو یہ نماز نہیں سی پڑھدا پیا، اے دے علی ویکھدا پیا، اے دے علی توجہ سی، دی نماز نہیں سی، تاں ہی انہوں ایگزیکٹ پتا ہے بھی پوریاں 2 رکعتاں لنگن تو بعد آیا ہے۔ او کوئی آوے کوئی جاوے، کوئی ادھر کیے ادھر کیے تینوں کوئی پتہ نہ ہوئے، تو چھٹ دنیا تو بالکل بیدار ہو کے نماز پڑھیا کر۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے 40 برس گزر گئے ہیں، مجھے نماز میں کبھی پتہ نہیں چلا میرے دائیں کون کھڑا ہے میرے بائیں کون کھڑا ہے۔ 40 سال گزر گئے نے نماز پڑھ دیاں مینوں کدی پتہ نہیں لگا سجے کون ہے کھبے کون ہے، کیوں؟ توجہ نماز اندر۔ نماز کیے فرمایا نماز انج پڑھیا کر گویا کہ تو اللہ پاک نو ویکھدا پیا ہے۔ اللہ پاک اندازہ کرو ہے یار آپاں سارے نمازیاں چٹیاں داڑیاں کئیاں دیاں ہوندیاں پیاں نے، کئیاں دیاں ہو گئیاں نے نماز پڑھ دیاں او یارو او 25 سال دے نمازی ہو، 20 سال دے نمازی ہو، 40 تے 60 سال دے نمازی ہو، کدی 60 سالاں دی نماز دے اندر کسی نماز اندر تصور پیدا کر کے نماز پڑھیے میں نماز پڑھدا پیاواں تے میرا رب میرے سامنے میں، کدی یہ تصور دل اندر لیا کہ بندہ نماز پڑھے تے نماز دا لطف ہی وکھرا ہوئے گا، نماز دا قرار ہی وکھرا ہوئے گا۔ نماز چھڈن نوں دل نہیں کرنا، سلام پھیرن نوں دل نہیں کرنا، قیام اندر ہو ویندا قیام لمبا ایویں تو نہیں صحابہ ایڈیاں لمبیاں نمازاں پڑھدے سن، ساری رات گزر جاتی نماز پڑھتے رہتے، کیوں؟ وہ اس نظریے نال نماز پڑھ دے سن گویا کہ ساڈا مالک ساڈے سامنے ہے، اللہ اللہ او ساڈے سامنے وے، او ساڈے سامنے وے، جیدی خاطر دنیا چھڈی بیٹھے ہاں او مالک سامنے ہے، جیدی خاطر رات کو تہجد ٹائم اٹھ پینے ہاں، او جدو بندے دا غلام تے نظریہ بن جائے جیدی خاطر میں سب کچھ کردا پیا ہاں او میرے سامنے وے، او میرے سامنے میں، دس نہ پھر مزہ آئے گا کہ نہیں آئے؟
پھر لطف آئے گا کہ نہیں آئے گا، پھر قرار آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن تصور پیدا کرنا پڑے گا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، قریبی گھر میں آگ لگ گئی، لوگ آگ بجھانے میں لگے رہے، نماز آپ پڑھتے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا علی ساتھ ایک گھر میں آگ لگ گئی تھی، بڑا شور و غوغا ہو رہا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا سانو کی پتہ ہے، تاڑیاں ایتھے لگیاں سن، ساڑیاں اوتھے لگیاں سن، ساڑیاں تے اگے لگیاں ہوئیاں سن، ساڑی تے توجہ ہی کتے ہور سی۔ حضرت امام زین العابدین جب وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، آپ کا بدن کانپنے لگ جایا کرتا تھا۔ پوچھا گیا اے امام زین العابدین وجہ کیا ہے، بدن کیوں کانپتا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا، مینوں ڈر لگتا ہے، میرے تے روح تاری ہو جاتا، میں کھلون کے دے کے لگا۔ اسی دفاتی دے مجسٹریٹ دے کے سامنے کھلونا ہوئے نا تے ساڈیاں ٹانگیں کانپتی ہیں، ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں۔ دفاتی دے مجسٹریٹ دے کے کھلونا ہوئے نا تے لتاں کانپ گئی۔ وکیل صاحب کہندے نے بٹن بند کر کے جانا ہے، سر تے شوخی ٹوپی نہیں لے کے جانا، موبائل بند کرنا ہے۔ بھائی دفاتی دے مجسٹریٹ دے سامنے کھلون دے ادب سکھے نے تے جدوں دا جمیا ہے ادو تو لگ کے اج تک جڑا تیرے دل نو دھڑکن دیندا پیا ہے او دے سامنے کھلون دا ادب ہی کوئی نہیں۔ جدوں داڑھی کھرکنی نماز چ کھرکنی، جدوں سر چ خارش کرنی نماز چ کرنی، جدوں کپڑے سیدھے کرنے نماز چ کرنے۔ نہ ہم نے نماز کو غذا نہیں سمجھا، ڈیوٹی سمجھا، پڑھنی ہے بس آئے پڑھ لیا۔ امام صاحب لگے نے اگے وہ اللہ اکبر کہن اونجو صاحب دا پڑھی آؤ، کھلوتے مسیتے ہونے ہاں، پڑھ دے نماز ہونے ہاں تے سارے کام سیدھے کر دے۔ میں نے ایک بابے گل سنائی، کہنے لگا بھی نہ ساڈے پنڈ ایک بندہ نماز پڑھے پیا، قاری صاحب دے بالکل پیچھے کھلوتے تے وچے نماز انہیں چھاڑ مار کے نا مسلے تے آ گیا، پیچھے ہی نماز پھر پیچھے چلا گیا۔ وہ بعد بندیاں پوچھا بابا تینوں کی بنیا تو نماز چ چھالا مارن لگ پے؟ انہیں آخیا یار گل آ میں نماز پڑھدا پیا سی تے نماز نا مینوں خیال آیا تے میں خیال چ مربے ٹر گیا، مربے تے میں مربے نا بنے بنے تریا جان لیا سا خیالاں چ تے اگے کھاڑا آ گیا تے جدوں میں کھاڑا ٹپیا نا تے اگے قاری صاحب آ گئے۔ مینوں ادو پتہ لگا بھی میں تے مسیتے ہاں، میں تے مربے ہے ہی نہیں۔ ہائے تیرا دل تو صنم ہے آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایتھے پڑھ دے پیاں خیال بازار چ بڑے پھردے نے، ایتھے مسیتے بڑے پھرنے ہاں تے خیال ساڈے پتہ نہیں کتنے لگے پھردے نے، تاں ہی تے قرار نہیں، تاں ہی تے سکون نہیں، تاں ہی تے نماز اندر لذت نہیں، تاں ہی تے 7 منٹاں تو 10 منٹ ہو جان تے اسی کہنے ہاں قاری صاحب اج تانوں خیر سی، اج تانوں خیر سی، اج تسی پورے 3 منٹ تو زیادہ کر دیتے نے۔ ایک ایک منٹ دکھدا ہے کدوں جدوں بندے دیاں لگیاں۔ میں نا حیران ہوندا سی، آخری گل کیوں جی حافظ غرم صاحب، میں حیران ہوندا بھی آ منڈے جڑے نے نا پیکج لا کے نا تے نکر چ کھلو کے کڑیاں نال فون کردیاں 2 گھنٹے ہی کھلوتے رہندے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگدا۔ تے میں حیران سا بھی 2 گھنٹے بندہ کیویں کھلو لے ہے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں نمازاں ویکھیاں نا تے پڑھیاں تے سنیاں تے پتہ لگا صحابہ 2 3 پتہ نہیں کنی لمحہ کیا، ادو سمجھ آئی گل یہ تے گل دل لان دی ہے، پویں رب نہ لا لو تے پویں فون تے لا لو، جدو دل لگ جائے پھر وقت لنگن دا پتہ لگدا نہیں۔ دل رب نہ لاؤ، نماز انج پڑھو کہ تہاڈا تعلق رب نال انج جڑیا پیا، پھر تانوں پتہ ہی نہیں لگنا ٹائم لنگدا کیویں پیا۔ نماز نو ڈیوٹی سمجھ کے نہیں پڑھنا، نماز نو غذا سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جدو نماز نو غذا سمجھ کے پڑھو گے نا تو پھر انشاءاللہ پھر نماز سکون آئے گا، نماز قرار آئے گا، ساری روح نو غذا ملے گی۔ وہ کوئی بندہ 12 گھنٹے کام کرے نا تے چج نہ روٹی بھی نہ کھاوے تے 2-3 دنوں تو بعد محلے دے مولوی صاحب تے سارے رل کے جا کے انہوں کہتے ہیں کہ حیا کر کچھ، تو نہ سونا ہے نہ کوئی کھانا ہے، تیرے جسم دا بھی تیرے تے حق ہے۔ نہیں بھائی نہیں،
اکلا جسم نہیں وچ روح بھی ہے، جسم دا بھی حق ہے تے روح دا بھی حق ہے۔ جے بندہ اپنے جسم نو سکون نہ دے تے جسم دا مجرم ہے، تے جے روح نو غذا نہ دے تے بندہ روح دا بھی مجرم ہے۔ اللہ پاک سانو توفیق دے اسی اپنے جسم نو بھی غذا دئیے، اپنی روح نو بھی غذا دئیے، اور پھر زندگی دا لطف اٹھائیے۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہاں اس مسجد دی انتظامیہ اور محترم قاری عثمان صاحب اور ساڈے میزبان کھانا پکان والے احباب، اللہ پاک تمہیں سارے برکت عطا فرمائے۔ پوری مرکز اخلاص دی ساری ٹیم اسی تواڈے شکریہ ادا کرنے ہاں۔ اللہ پاک تم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس مسجد نو اس علاقے واسطے اللہ مینارہ نور بنائے، ہدایت دا عظیم مرکز بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔